بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین برسٹر گوہر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم اکیلے وفاقی حکومت بنائیں گے اور اپنا وزیر اعظم بنائیں گے۔ اب میں اس کے اوپر ایک انتہائی غیر تعصبانہ اور ایک پیور پولیٹیکل انالیسز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ برسٹر گوہر صاحب، آپ کے پاس ہے 85 سیٹیں اس وقت، اور ان 85 سیٹوں میں سے بھی اگر کوئی بندہ دائیں بائیں کو 5 10 15 20 اگر ہو گئے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی آپ کے پاس سپوز ہم کہتے ہیں جی 85 سیٹیں ہیں، اور آپ کے پاس خواتین اور اقلیت کی نشستوں کے حوالے سے آپ ایلیجیبل نہیں ہیں کیونکہ آپ آزاد ممبران ہیں۔ آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی پارٹی کو آپ نے جوائن کرنا ہے، وہ بھی آپ کوئی نہ کوئی ٹیکنیکلٹی آپ کو ابھی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ پورے کا پورا ایک آزاد گروپ بنا کے بھی آپ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تو 85 ممبران ہیں۔ اگر کوئی معجزہ ہو جاتا ہے، کوئی آپ عدالت سے آپ کو ریلیف مل جاتا ہے یا کسی قسم کی بھی آپ کے لیے کوئی ریاست بہتری سوچ لیتی ہے، آپ کو اسپیشل سیٹیں مل بھی جائیں، تو آپ کی سیٹیں زیادہ سے زیادہ 125 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کی ہو جائیں گی۔ وفاقی حکومت بنانے کے لیے 172 نشستیں چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیلے حکومت بنائیں گے؟ ہاں، آپ حکومت بنا سکتے ہیں اور آپ کا حکومت بنانا رائٹ ہے۔ آپ کے پاس اگر آزاد ممبران بھی چلو آپ اکٹھے ہو کے سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں قومی اسمبلی کے اندر، تو میری ذاتی رائے میں بھی آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ کو وزارت عظمیٰ اور وفاقی حکومت تشکیل دینے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح وفاقی حکومت بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے سابق چیئرمین تحریک انصاف، بانی چیئرمین تحریک انصاف کی وہ بیجا نرگسیت والی سیاست، اس سے اعلان برات کرنا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا کہ ہم نے نواز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم نے زرداری کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم نے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم نے جس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ یہ نہیں، پالیٹکس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ ایک میچور پولیٹیکل پارٹی جب پارلیمانی سسٹم کے اندر موو کرتی ہے یا ملک کے کوئی اہم مسائل کے حوالے سے کوئی درپیش آتے ہیں، تو وہ میچور پولیٹیکل پارٹی وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ میچور پولیٹیکل لیڈر ہر ایک کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اب آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ حکومت بنائیں، تو آپ 85 کے ساتھ یا 125 کے ساتھ تو بنا نہیں سکتے، 172 سیٹیں چاہیے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو سب سے پہلے تو وہ پرانی تحریک انصاف کی سیاست جو پچھلے کئی سالوں سے بدقسمتی سے سابق چیئرمین تحریک انصاف نے جو اختیار کی ہوئی تھی، اس کو ختم کرنا پڑے گا کہ وزیر اعظم ہیں تو اپوزیشن لیڈر اور جناب قائد حزب اختلاف اور حزب اختلاف کے ساتھ نہیں بیٹھنا، چاہے زلزلہ آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، چاہے سیلاب آیا ہوا ہے، چاہے پاکستان کے اندر تباہی و بربادی آئی ہوئی ہے، چاہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے، چاہے پاکستان کے اندر کوئی تباہی و بربادی آئی ہوئی ہے، ساری پارلیمانی پارٹیاں بیٹھ رہی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں جی نہیں، میں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، اور اگر میں اپوزیشن لیڈر ہوں تو میں نے وزیر اعظم کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ جی یہ اچھا بندہ نہیں ہے، یہ نیکوکار نہیں ہے، یہ دیانتدار نہیں ہے۔ میں انتہائی نیکوکار ہوں، میں انتہائی اچھا ہوں، میں انتہائی شریف النفس ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، میں نہیں بیٹھوں گا، میری جگہ شاہ محمود قریشی صاحب جائیں گے، اسد عمر صاحب جائیں گے، فلاں جائیں گے، فلاں جائیں گے، یہ ہم جائیں گے ہی نہیں اس میٹنگ کے اندر، اس گول میز کانفرنس کے اندر، اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر، اس سٹنگ کے اندر، اس نیگوسیشن کے اندر نہیں۔ یہ چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں، آپ بن سکتے ہیں، آپ کی پارٹی کا وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ میں فیاض الحسن چوہان، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ، میں برملا کہتا ہوں کہ آپ کو وزارت عظمیٰ ملنی چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک میچور پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آگے آنا ہوگا۔ آپ کو آپا دھاپی، چھینا چھپٹی، مارا ماری، طائف الملوکی، تو میں ہائے ہائے ہوئے ہوئے کی سیاست پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمانی ایٹماسفیئر کے اندر چھوڑنی پڑے گی۔ جو مینڈیٹ آپ کو ملا اس سے 2/3 زیادہ دیگر پارٹیوں کو ملا ہے۔
وہ بھی عوام کے نمائندے ہیں. آپ آسمان سے نہیں اترے اور وہ کوئی زمین کے نیچے سے نہیں اگے. آپ سارے برابر ہیں. پارلیمانی جمہوریت کے اندر جو الیکٹ ہو کے آیا ہے وہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آیا ہے. اب آپ کو ایک میچور پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بیہیو کریں گے تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے. وہ کس طرح؟ آپ پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں, آپ نون لیگ سے رابطہ کریں, آپ ایم کیو ایم سے رابطہ کریں, آپ آئی پی پی سے رابطہ کریں, آپ ایک ایک دو پارٹیوں کی جے یو آئی فضل الرحمان سے رابطہ کریں, آپ نیگوشیٹ کریں سب سے. جو کوئی آپ کے ساتھ نیگوسیشن میں کامیاب ہوتا ہے اور آپ کے 172 کا فگر کمپلیٹ ہوتا ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ آپ کے گروپ میں سے, چاہے آپ کے پاس ایز اے پولیٹیکل پارٹی پارلیمنٹ کے اندر آپ کی حیثیت نہیں ہے, لیکن آپ کے گروپ کے میں سے اگر آپ کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہیں تو آپ کو وزارت عظمیٰ کا موقع ملنا چاہیے اور حکومت بنانے کا بالکل ہو, اور آپ 5 سال پاکستان کی خدمت کریں. یہ ہے طریقہ کار. اب آپ کہیں کہ نہیں جی زرداری بھی چور, نواز شریف بھی چور, فضل الرحمان صاحب بھی چور, سارے چور, ہم اچھے, ہم ٹھیک, ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی, ہم نے کسی سے بیٹھنا نہیں ہے, ہم نے کسی سے نیگوشیٹ نہیں کرنا, حکومت ہماری بنے گی, اپنے علاوہ ہم نے کسی کی حکومت نہیں بننے دینی. اور پھر جناب وہی پرانی آپ کی, اگر آپ روایت رکھتے ہیں, ہر وقت سوشل میڈیا, پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر, گلی محلوں کے اندر, سڑکوں کے اندر لڑائی جھگڑا, دنگا فساد, چھینا چھپٹی, مارا ماری, طائف الملوکی, انریسٹ, آپ یہ کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار نہیں. تو جناب بالکل فیاض الحسن چوہان برملا کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ جو آزاد ممبران بنے ہیں ان کی حکومت بھی بننی چاہیے, ان کو وزارت عظمیٰ بھی ملنی چاہیے, لیکن وہ بھی اپنا طریقہ کار چینج کر کے عالمی سطح پہ جو پارلیمانی جمہوریت اور پارلیمانی سسٹم کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر کے چیزوں کو آگے چلائیں. آپ بنے اور آپ پاکستان کے مسائل کو حل کریں. یہ آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہے وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کا. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر خدا کا واسطہ لوگوں کو بے وقوف مت بنائیں. نہ ایسی بیان بازی دیں کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں, ہمیں حکومت بنانے کا موقع نہیں دیا جا رہا, ہمارے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. تو جناب اگر تو آپ اس طرح کر لیں گے, میچور پولیٹیکل پارٹی بن جائیں گے, آپ کے سامنے سارے آپشن کھلے. ادروائز آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا, اور آپ کے جو قومی اسمبلی, پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی, ادھر سے جو آپ کے تقریباً جو 250 بندہ بنا ہے ممبر اسمبلی پنجاب صوبائی اور قومی, ان میں سے آدھوں کے اوپر ملٹری کورٹس اور سول کورٹس کے پرچے ہوئے, ان کی فرد جرم عائد ہو چکی ہے, اور جناب آپ کی 1 مہینے کے اندر 1.5 مہینے کے اندر آپ کے فیصلے آنا شروع ہو جانے ہیں. اور پھر جناب جیسے جیسے فیصلے آئیں گے ویسے ویسے آپ کے یہ ممبران نااہل ہوتے چلے جائیں گے, اور ضمنی الیکشنوں کی ایک بہار پاکستان کے اندر اگلے 6 مہینے سے لے کے سال کے اندر ہر مہینے آپ کو دیکھنے کو ملے گی. یہ ہے آپ کا جناب پورا منظر نامہ پاکستان کی پالیٹکس کا. یہ میں نے کوئی آئی پی پی کے رہنما یا پیپلز پارٹی کے رہنما یا تحریک انصاف کے رہنما کی حیثیت سے نہیں, ایک پیور پولیٹیکل اینالسٹ کی حیثیت سے آپ کے سامنے تجزیہ رکھا ہے. میری دعا ہے کہ تحریک انصاف پرانی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اب کی بار بیرسٹر گوہر کی قیادت میں ایک میچور پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آگے آئے, اور اللہ کرے ان کی حکومت بنے, اور یہ آگے بڑھ کے تمام دیگر پولیٹیکل پارلیمانی گروپس کو اپنے ساتھ ملا کے, یا زرداری صاحب کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کے ساتھ یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, کسی کو بھی اپنے ساتھ, یا ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ کے اپنے نمبرز پورے کر کے ان کی حکومت بنے. یہ میری دعا ہے تاکہ پاکستان ترقی کے راستے کی طرف چلے, تنزلی کے راستے سے اب بچ جائے, دنگا فساد اور فتنہ فساد سے بچ جائے, اور تحریک فساد فی الارض اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.